بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 773 ہے، 773، اور آج سورہ توبہ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22، 19، 20، 21 and 22۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، اجعلتم، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی آباد کرنے کو، کمن، مانند اس شخص کے عمل کے جو آمنہ، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وجاہد، اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستوون، نہیں برابر ہو سکتے وہ دونوں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم، وہ سب سے بڑھ کر ہیں، درجتاً، درجے میں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اولئک ہم، اور یہی لوگ ہیں، الفائزون، کامیاب۔ یبشرہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم، ان کا رب، برحمت، رحمت کی، منہ، اپنی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات، اور ایسے باغوں کی، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان میں، نعیم، نعمت ہے، مقیم، ہمیشہ رہنے والی، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ابد تک، ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اسی کے پاس ہے، اجر عظیم، بڑا اجر۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں، وہ وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ نمبر 2، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کی راستے میں جہاد کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 4، اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ نمبر 5، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے۔ نمبر 6، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمبر 7، ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 8، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ بزرگان محترم، یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہیں جو مومن اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے۔ ایمان بنیاد ہے اور اعمال عمارت ہے، یعنی ایمان کی مثال بنیاد کسی ہے اور اعمال کی مثال عمارت کی ہے۔ یہ دروازے، یہ کھڑکیاں، یہ ساری چیزیں، اگر کسی کے پاس ایمان کی بنیاد ہی نہیں ہے تو اس کے عمل پر جزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
دور جاہلیت میں مشرکین کچھ اچھے کام ضرور کیا کرتے تھے. مثلا حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کعبۃ اللہ کی دربانی کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، اپنے طریقے سے حج کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے، قیدیوں کو رہا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ایمان سے محروم تھے. بغیر ایمان کے ان تمام اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس آیت میں مشرکین کے الزام اور خوش فہمی کو ختم کر کیا گیا ہے کہ کیا تم نے حج کرنے والوں کو، پانی پلانے والوں کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے والوں کو اس شخص کے برابر بنا دیا جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں ہیں. حضرت لقمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس تھا. ایک شخص نے کہا کہ اگر میں حجاج کو پانی پلاؤں اور اس کے بعد دوسرا کوئی نیک عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسرے نے کہا کہ اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں تو مجھے دوسرے اعمال کی کوئی پرواہ، دوسرے اعمال کے چھوٹ جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تیسرے شخص نے کہا کہ تم نے جو اپنے اعمال کے بارے میں کہا ان اعمال سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ ہے. ان لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھڑک دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قریب آوازیں بلند مت کرو. یہ جمعہ کا دن تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز سے فارغ ہو کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بارے میں دریافت کروں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جو یہ ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر الی آخر. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان اور جہاد یہ دونوں حاجوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے. انہیں زیادہ افضل ہیں حاجوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے سے زیادہ افضل جو ہے وہ ایمان اور جہاد. ایمان اور جہاد. واللہ لا یہدی القوم الظالمین سے مراد یہ کہ جو لوگ شرک پر قائم رہ کر حق بات اور سچی اور صحیح بات کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد ایمان، ہجرت اور جہاد، ان تینوں اوصاف کے حامل افراد یعنی مومن، مہاجر اور مجاہد لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال خرچ کرتے ہیں یہ درجے میں بہت بڑے ہیں اور یہ لوگ پورے کے پورے کامیاب ہیں. یہ آفاقی سند رب ذوالجلال کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ مومن، مہاجر اور مجاہد یہ کامیاب ترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں صرف کامیابی کی سند نہیں دی بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہیں یہ بشارتیں دیں. یہ بشارتیں، پہلی بشارت یبشرہم ربہم برحمت من کہ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے. دوسری بشارت ورضوان، اللہ ان کو اپنی رضامندی عطا کرتا ہے. نمبر 3 وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اور ان کے لیے ایسے باغات عطا کرتا ہے جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. اور نمبر 4 خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ مومن ہمیشہ رہیں گے. اور نمبر 5 ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اس کے علاوہ بھی اجر عظیم موجود ہے. ان مومن مہاجرین اور مجاہدین کے لیے کامیابی کے ساتھ یہ بشارت دی گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے کہ اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، بتائیے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم خوش نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو آپ کی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا. وہ کہیں گے ہمارے رب کون سی چیز اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تم پر اپنی رضامندی کو واجب کر دیا ہے، اس کے بعد کبھی بھی میں تم پر غصہ نہیں کروں گا. بہرحال مجاہدین کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ کے ہاں تمام درجوں سے بڑھ کر مجاہدین کا درجہ ہے. مجاہدین وہ نجات پانے والے کامیاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بشارت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ درجات عالی عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. وہ جملہ ہمارے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دے، صادر فرما دے، نافذ فرما دے کہ میں تم سے راضی ہوں اور میں تم پر کبھی غصہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.